السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک بصیرہ ایجوکیشن کی جانب سے پیش خدمت ہے قرآن مجید اور ہم، اور آپ سے مخاطب ہے زین العابدین۔ آج کا عنوان ہے الفاتحہ، نشان آیا 4۔ ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. إياك نعبد وإياك نستعين. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ یہ ہوا، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، اور اے اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی دوسرے سے مدد نہیں مانگتے۔ عبادت صرف اللہ تعالی کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اے ایمان والوں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ تمہارا الہ بس ایک الہ ہے، تو جس شخص کو اپنے رب سے ملاقات کا خوف ہو اسے چاہیے کہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت ایک بہت جامع لفظ ہے، جیسا کہ اس کے معنوں سے ظاہر ہے۔ عبادت کے معنی توحید کے بھی ہیں، لہذا اس معنی کے لحاظ سے ایاک نعبد کے معنی یہ ہوئے کہ اے اللہ ہم تجھ کو ایک مانتے ہیں، تو اکیلا ہے، تو اپنی ذات، صفات اور حقوق میں یکتا ہے۔ تیری ذات، تیری صفات اور تیرے حقوق میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل اکیلا ہے، اس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ اولاد، اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد، یقیناً اللہ واحد الہ ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ عبادت کے معنی ذلت و انکساری، بندگی و پرستش کرنے کے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے با ادب کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا اور ان جیسے تمام کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور نماز میں اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والوں رکوع کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ رکوع اور سجدہ افعال عبادت میں سے ہیں،
لہذا کسی دوسرے کے لیے رکوع اور سجدہ جائز نہیں۔ عبادت کے معنی خدمت کرنا بھی ہے، اس لحاظ سے ہم صرف اللہ تعالی کے خادم و غلام ہیں، ہمیں اس کی خدمت میں لگے رہنا چاہیے، اسی کی خوشی کے لیے کام کرنا چاہیے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس میں اس کی رضا نہ ہو۔ دینی احکام کی قولاً و فعلاً تبلیغ و ترویج ہمارا دینی فریضہ ہے، یہ وہ خدمت ہے جس پر ہم مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اے ایمان والوں اللہ کے راستے میں کوشش کرتے رہو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والوں اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ انسانوں اور جانوروں کی خدمت بھی ایک دینی فریضہ ہے، انسانوں اور جانوروں کی خدمت کر کے بھی ہم ایک دینی فریضے کی عملاً اشاعت کرتے ہیں، اس طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین ہی کی خدمت ہے۔ البتہ انسانوں کی ایسی خدمت جو اللہ تعالیٰ کے دین کے منافی ہو، دین کی خدمت نہیں کہلا سکتی۔ مثلا انسانوں کو شراب پلانے کا اہتمام کرنا دینی خدمت نہیں ہوگی، اس لیے کہ شراب پینا اور پلانا اللہ کے دین میں حرام ہے۔ ہم صرف دین کی خدمت پر مامور ہیں، لہذا ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ کے دین کی مخالفت لازم آئے۔ یہ دین کی خدمت نہیں ہوگی بلکہ دین کے ساتھ عداوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی خدمت سے ہمیں محفوظ رکھے اور دین کی صحیح خدمت کی ہمیں توفیق بخشے، آمین۔ عبادت میں اطاعت بھی شامل ہے اور یہ عبادت کا جزو اعظم بلکہ عبادت کی اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اس آیت میں عبادت سے مراد نماز روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی شخص نہ شیطان کو سجدہ کرتا ہے نہ رکوع، نہ شیطان کے نام کی قربانی کرتا ہے اور نہ شیطان کے نام کا وظیفہ پڑھتا ہے۔ البتہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے، گویا شیطان کی اطاعت شیطان کی عبادت ہوئی، شیطان کی اطاعت کر کے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام سرزد ہوتے ہیں، اس کی اطاعت ہی سے لوگ صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، شیطان کی عبادت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم یعنی شیطان کی اطاعت سے روک کر اپنی اطاعت کا حکم دیا، گویا اطاعت ہی دراصل عبادت ہے، کیونکہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، لہذا اطاعت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ کسی دوسرے کی اطاعت کرنا گویا اس کی عبادت کرنا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اے لوگوں ہم نے جنوں اور انسانوں کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت میں بھی عبادت سے حقیقتاً اطاعت ہی مراد ہے۔ عبادت سے صرف نماز، روزہ یا اسی قسم کے دوسرے افعال مراد لینا صحیح نہیں، اس لیے کہ پوری زندگی میں یہی اعمال کرنا ضروری ہوں گے، دوسرے اعمال کرنا مقصد تخلیق کے خلاف ہوگا، نہ کاروبار رہے گا، نہ کھانا پینا، نہ شادی بیاہ، نتیجتاً یہ نکلے گا کہ نسل انسانی ختم ہو جائے گی، نہ زندگی ہوگی نہ عبادت، مقصد تخلیق فوت ہو جائے گا۔ لا تحسب أن الدين
بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا، تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع.